نمل پولیس اسٹیشن کے اس کمرے میں ایک خالی میز بچھی تھی اور اس کے گرد 3 کرسیاں۔ سعدی بے چینی سے کرسی کے کنارے ٹکا، میز پہ کونیاں رکھے، سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ 21 سالہ کم عمر چہرے پہ پناہ فکر مندی تھی۔ ساتھ والی کرسی پہ ہاشم ٹانگ رکھے بیٹھا موبائل پہ بٹنز دبائے جا رہا تھا۔ وقفے سے وہ نظر اٹھا کے سعدی کو بھی دیکھ لیتا، کبھی کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی آمیز انداز میں تھپک دیتا۔ میں سب سنبھال لوں گا، بے فکر رہو۔ سعدی نے بدقت مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس وقت کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کتنی دیر فارس قاضی سے ملاقات کے لیے بیٹھے تھے، مگر کوئی اسے لا ہی نہیں رہا تھا۔ باہر پھیلی سپہر رات میں ڈھل چکی تھی۔ سعدی اٹھ کر کمرے میں مضطرب سا چکر کاٹنے لگا۔ یہ خیال کہ فارس ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے حوالات میں بند ہے، اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ہاشم ہنوز موبائل پہ بٹنز دبائے جا رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا۔ ہاشم نے کافی پرسکون انداز میں اور سعدی نے بے حد بے تابی سے اس طرف دیکھا۔ وہ اہلکار فارس قاضی کو لیے آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، سیاہ جینز پہ راؤنڈ نیک والی گرے شرٹ میں ملبوس، جس کی آستین کلائی تک آتی تھی۔ فارس انتہائی غصے بھری بے بسی کی سی کیفیت میں تھا، ابرو بھنجے تھے اور ہلکی سنہری آنکھوں میں شدید تلخی تھی۔ ہاشم موبائل رکھ کر فوراً اٹھا، ایک کڑی نگاہ اہلکار پہ ڈالی۔ ہتھ کڑی کھولو۔ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ بنا چوں چراں فارس کی ہتھ کڑی کھول دی گئی۔ فارس نے ہاتھ جھٹکتے کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا۔ اس کے ماتھے پہ ابھی تک بال تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاشم مصنوعی ہمدردی سے پوچھتے ہوئے کھڑا رہا، جبکہ سعدی جلدی سے آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا۔ فارس نے ایک تیکھی نظر ہاشم پہ ڈالی اور استہزائیہ سر جھٹکا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہی ہوئی ہوگی۔ ہاشم اس کی سرد مہری محسوس کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ASP سے مل کر آتا ہوں، تم بات سن لو۔ سعدی کو اشارہ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ اب کہ فارس نے انہیں بے تاثرات سے اسے دیکھا، کیا واقعی تمہاری پھپھو نے مجھ پہ الزام لگایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ سعدی نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود سمجھ نہیں پا رہا یہ کیا ہوا ہے۔ کیا آپ نے انہیں کال کی تھی؟ کیا آپ نے ان کو ریسٹورانٹ میں بلایا تھا؟ میں نے انہیں کسی ریسٹورانٹ میں نہیں بلایا تھا، ہوٹل میں بلایا تھا۔ حنین تھی، اس کی وہ دوست تھی، میں نے انہیں کوئی کال نہیں کی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا میڈم میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس نے تیز سے کہتے ہوئے میز پہ مکہ مارا۔ سعدی پیچھے کو ہوا، لب کاٹتے ہوئے سوچنے لگا۔ اب کچھ صورتحال سمجھ میں آ رہی تھی، مگر انہوں نے کہا آپ نے انہیں کال کر کے کہا ہے کہ آپ نے ہی وارث قاضی کا قتل کیا ہے، اور یہ بھی کہ سعدی رکا۔ اسے وہ تمام تکلیف دہ الفاظ یاد تھے جو زمر نے اس کے سامنے آفیسر کو بتائے تھے، اور یہ کہ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ وہ واقعی دہرا نہیں پا رہا تھا، اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ آخر زمر اس قسم کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ میں میڈم سے ایسی بات کیوں کروں گا؟ میرے پاس 2 گواہ ہیں، حنین اور علیشہ، ہم سارا وقت ایک ساتھ رہے، میں نے کسی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں اس کو کیسے گولی مار سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اس وقت کوئی گن بھی نہیں تھی۔ مگر جو گولی پھپھو کو ماری گئی تھی وہ علیشہ کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی کھڑکی سے ماری گئی تھی، اور جب پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا تو وہاں موجود گن آپ کی تھی، اس پر آپ کے فنگر پرنٹس تھے۔ یہ وہی امریکن گن تھی جو آپ نے بلیک میں پشاور سے خریدی تھی، اور آپ کے نشان لگے گلاس اور کٹلری بھی وہاں سے قبضے میں لی گئی ہے۔ فنگر پرنٹس کے رزلٹ آ گئے ہیں۔ وہ کمرہ بھی آپ کے نام بک تھا، اور ہوٹل کی اس فلور کے CCTV کیمرہ بھی خراب تھے۔ سو آپ علیشہ کے کمرے میں گئے یا دوسرے کمرے میں، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس پہ مستزاد زمر کا یہ بیان
میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا۔ آخر ہو کیا رہا ہے فارس ماموں؟ وہ ہاشم کی بتائی گئی معلومات جو عین زمر کے بیان کے بعد منظر عام پہ لائی گئی تھی دہراتا گیا۔ آخر میں اس کی بے بسی بھی جیسے برہمی میں بدلنے لگی۔ ہاشم واپس آ گیا تھا اور اب خاموشی سے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ فارس نے اب کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں بکواس کر رہا ہوں؟ ہاں، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں۔ کیا آپ نے پھپھو کو کال کی تھی؟ میں نے کسی کو کال نہیں کی۔ میں میڈم سے ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں کہ میں انہیں گولی مارنے والا ہوں؟ ربش! گولی مارنے سے پہلے کون بتاتا ہے؟ اس نے اشتعال سے سر جھٹکا، جیسے بس نہ چل رہا ہو۔ اس میز کو اٹھا کر سعدی کے اوپر دے مارے۔ سعدی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا، اجنبی عجیب نظروں سے۔ میڈم کون؟ تمہاری پھپھو، اور کون؟ فارس کھڑا کھڑا سا بولا۔ آپ زمر کو میڈم کہتے ہیں، رائٹ؟ اس کے ذہن میں جیسے الارم بج رہا تھا۔ قدرے پرجوش سا ہو کر وہ آگے کو ہوا۔ لیکن زمر نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے انہیں زمر کہہ کر مخاطب کیا ہے، مگر آپ کبھی پھپھو کا نام نہیں لیتے۔ مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ ان کو میڈم کہتے تھے۔ او ڈیم! ہاشم نے کراہ کر گویا آنکھیں بند کی۔ اسکرپٹ لکھنے میں ذرا سی غلطی کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ فارس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ابھی تک سعدی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ سعدی تیزی سے کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی انہیں کوئی کال نہیں کی۔ آپ فکر مت کریں۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں فارس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاشم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا، اور باہر نکل گیا۔ ہاشم بھائی بہت جلد آپ کو یہاں سے نکال لیں گے۔ ہاں، فارس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ہاشم اور میرے لیے کوشش کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ جو کر رہا ہے وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ میں اس کو جانتا ہوں، اپنا مطلب نہ ہو تو وہ کسی کی مدد نہیں کرتا۔ سعدی نے متعجب سا کر اسے دیکھا۔ وہ ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی بے گناہی پہ یقین کیا تھا۔ کم از کم ان کے بارے میں آپ کو اتنا منفی نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ تسلی رکھیں، ہاشم بھائی آپ کو بہت جلد رہا کروا لیں گے۔ فارس شاکی صاحب کچھ بڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھلے دن سے چھایا ملال اور قرب اب شدید غصے میں ڈھل رہا تھا۔ آخر زمر نے اس پر اتنا بڑا الزام کیا سوچ کر لگایا ہے؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فارس قتل نہیں کر سکتا، یا شاید وہ کسی اور کی جگہ اس کا نام لے رہی تھی، شاید وہ کسی اور کو کور کر رہی تھی، پتہ نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ سعدی اب باہر جا رہا تھا۔ اسے جلد از جلد پھپھو سے ملنا تھا۔ اسپتال کے کمرے میں وہی دوائیوں کی بو پھیلی تھی۔ زمر بدستور اسی طرح لیٹی تھی۔ اس کی ویران نگاہیں چھت پہ تھی۔ ذہن میں جانے کیا چل رہا تھا۔ سعدی جب اندر آیا تو دیکھا زمر کا چہرہ پہلے سے زیادہ مرجھایا ہوا اور رنگت ہلدی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ٹوٹا ہوا دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ قریب آیا۔ زمر کی آنکھوں میں قرب اترا اور ساتھ ہی گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی سی نظر آئی۔ سعدی مزید قریب آیا، یہاں تک کہ اس کے کندھے کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ زمر اب نگاہیں پوری اٹھا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ سعدی، اس نے مجھ پہ گولی چلائی، میں نے خود سنا۔ تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ چند گھنٹے پہلے پولیس آفیسرز کے سامنے سپاٹ، سنجیدہ اور مضبوط سی پروسیکیوٹر اب بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے بسی بھی تھی، خوف بھی، مکڑی کے جالے کا سا مان تھا، معلوم نہیں کب ٹوٹ جاتا۔ سعدی نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ فارس غازی نے آپ سے کیا کہا تھا فون پہ؟ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے صرف ایک گولی مارے گا۔ نہیں، مجھے ان کے الفاظ بتائیے، ایک ایک لفظ۔ زمر کی آنکھوں میں چمکتی امید مزید گہری ہوئی۔ مکڑی کے جالے کا سامان مضبوط ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ پراعتماد ہو کر بولی۔ اس نے کہا میں صرف تمہیں ایک گولی ماروں گا زمر، دل میں، اور مگر فارس غازی نے آپ کو کبھی آپ کے نام سے نہیں پکارا۔ وہ ہمیشہ آپ کو میڈم کہتے تھے۔ وہ ایک دم بالکل رک کے تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ فارس غازی نے آپ کو کوئی کال نہیں کی تھی؟
آپ کو فارس نے گولی نہیں ماری تھی، ان کو سیٹ اپ کیا گیا ہے۔ کچھ تو ہے جو آپ چھپا رہی ہیں، پلیز مجھے سب کچھ بتائیے، ایک ایک بات۔ سمر بالکل متحیر سی اس کو دیکھے گئی، بنا پلک جھپکے، جیسے سانس تک رک گیا ہو۔ سادی، تم کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ چھپا رہی ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مجھے میرے نام سے نہیں پکارتا تھا۔ اس نے گولی بھی تو مجھ پہ پہلی دفعہ چلائی تھی۔ بہت ساری چیزیں پہلی بار ہوتی ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے، انہوں نے آپ کو کوئی کال نہیں کی۔ آپ بتائیں، کچھ ہے جو آپ چھپا رہی ہیں؟ آپ وارث ماموں کے ٹارگٹ کیس کی فائلز نکلوا رہی تھی، کیا آپ کسی کو کور کر رہی ہیں؟ کیا کوئی آپ کو یہ سب کہنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ یہ خدشہ ہاشم نے راستے میں ظاہر کیا تھا، یوں ہی سرسری سا، مگر سادی کے ذہن میں اس نے جڑ پکڑ لی۔ زمر کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا، اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی اتری، لب کھینچ کے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ زمر، آپ مجھے سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتاتی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے سادی، وہ کیا تکلیف ہے جو میں نے پچھلے کچھ دنوں میں سہی ہے؟ میرے گردے ضائع ہو گئے ہیں، میرا باپ مفلوج ہو گیا ہے، میری زندگی کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، میں کبھی نارمل نہیں ہو سکوں گی۔ ایسے وقت میں بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تمہیں فارس زیادہ قابل اعتبار لگ رہا ہے۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ وہ متحیر بے یقین تھی۔ میں آپ کو جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بات مجھے نہیں بتا رہی، آپ کچھ چھپا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے۔ علیشہ کہہ رہی ہے، حنین کہہ رہی ہے، ماموں ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کوئی کال نہیں کی، وہ تین لوگ جھوٹ نہیں بول رہے۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ کر تیزی سے بولا۔ زمر کے ابرو غصے سے اکٹھے ہوئے، اس نے کوہنی کے بل قدرے اٹھنے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سب سچ بول رہے ہیں، ایک میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ تمہیں نہیں کرنا میرا اعتبار مت کرو، لیکن میں دنیا کی ہر عدالت میں جا کر اس کے خلاف گواہی دوں گی۔ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس نے میرے اوپر گولی چلائی، اپنی بیوی کو مارا، اپنے بھائی کو مارا، میری زندگی برباد کر دی۔ سادی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے زمر؟ جب آپ کے دماغ کی کوئی سوئی کسی بات پہ اٹک جاتی ہے تو پھر وہ وہاں سے نہیں ہٹ سکتی۔ آپ اس کے آگے پیچھے ہر قسم کی سوچ کا دروازہ خود پہ بند کر لیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں میرے سچ بولنے میں شک ہے۔ وہ بے یقینی سے گھبرائی تھی۔ لیکن زمر، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیسری چیز بھی تو ہو سکتی ہے، آپ کیوں ٹھنڈے دل سے اس بات پہ نہیں سوچتی؟ ایک دفعہ فارس غازی کو بے گناہ تصور کر کے سوچے، ہو سکتا ہے کسی نے انہیں پھنسایا ہو، یہ سب ایک سیٹ اپ ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ آپ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اپنے مفروضات کو پیچھے کیوں نہیں کر لیتی؟ اگر واقعی آپ کسی کے دباؤ میں نہیں ہیں تو مفروضات وہ چلائی تھی۔ میں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں، میں نے اس کی آواز سنی ہے، اس کا فون آیا تھا مجھے، اس نے مجھ پہ گولی چلائی، میں فارس کی آواز پہچانتی ہوں، میں جانتی ہوں وہ فارس ہی تھا۔ ہر چیز کی سینس بنتی ہے، سوائے اس کے کہ تم میری بات سننا نہیں چاہتے، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سادی، مت کرو مجھ پہ اعتبار، لیکن ایک وقت آئے گا جب عدالت اس کو سزا سنائے گی، اور جب وہ مجرم ثابت ہوگا اور وہ خود اعتراف کرے گا، تب میں تم سب کا چہرہ دیکھنا چاہوں گی۔ تم، حنین، بھابھی، کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا، میں جانتی ہوں، لیکن تم لوگ دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ تیز تیز بول کر وہ ہانپنے لگی تھی، سر تکیے پہ گرا دیا۔ سادی خفگی سے پیچھے ہوا۔ ایک یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا، آپ کسی دوسرے کی کوئی بات نہیں سمجھتی، آپ سمجھنے کے لیے بات نہیں سنتی، آپ جواب دینے کے لیے بات سنتی ہیں۔ آپ اپنے خیالات میں اتنی فکسڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی نئے تصور کے لیے اپنا ذہن کھلا نہیں رکھتی۔ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں، مگر اور زمر کے لیے یہ بہت تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے چلاتے ہوئے بازو اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سادی بھی غصے سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی ضدی کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس کی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ آپ کو صرف اس بات کا غصہ ہے
کہ میں نے آپ کو یہ کیس لینے کے لیے کیوں کہا، یہ کہ اس کیس کی وجہ سے آپ کی شادی ڈیلے ہو رہی تھی۔ آپ اس کیس کا غصہ فارس ماموں پہ نکال رہی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر وہی کر رہی ہیں۔ ان کی بیوی کا قتل ہوا، ہمارا خاندان تباہ ہو چکا ہے اور آپ اپنی ضد لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ زمر، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس وقت۔ جاؤ سادی، وہ زور سے چلائی، پانی سے گاڑا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس وقت۔ جاؤ سادی، وہ زور سے چلائی۔